السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام افتمارونہ کی تفسیر کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، تو اس آیت میں اور اس کے بعد والی دونوں آیتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ انہوں نے جو ہے حضور نبی کریم کی واپسی کے بعد آقا علیہ السلام کے جب واقعات معراج کو سنا جب انہوں نے، تو اس کا انکار کر دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے مختلف انہوں نے جو ہے سوالات پوچھنا شروع کر دیا کہ بتائیے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا حضور پاک علیہ السلام کا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین مکہ حضور کی معراج کی واپسی کے بعد وہ لوگ انکار کرتے ہوئے حضور نبی کریم سے طرح طرح کے الگ الگ سوالات پوچھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے سدرہ کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا ہے، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ اس کو امام خازن رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں کی تفسیر میں سورہ نجم کی، اور اسی طرح جو ہے کئی مفسرین اکرام نے اپنی تفسیروں میں اس بات کو لکھا۔ یہاں ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار رب العالمین کی بارگاہ میں جانا یہ ثابت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ الہیہ سے اپنی امت کے لیے دن اور رات میں 50 نمازوں کو تحفہ لے کر جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ دیا گیا آپ کو اپنی امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری امت پر دن اور رات میں یعنی 50 نمازیں فرض قرار دی گئی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو میں نے خوب آزمایا، لہذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے، اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ تو آقا علیہ السلام نکل کر وہاں سے پھر بارگاہ الہیہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس طرح 10 نمازیں کم ہوئی، بخاری کی ایک روایت ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے تو پھر حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی، پھر آپ گئے، پھر واپس آئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، پھر واپس آئے، اس طرح 10 نمازیں کم گئی، اس طرح جو ہے 5 نمازیں بچی۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے وہی بات کہی کہ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو میں نے خوب آزمایا، لہٰذا آپ جو ہے یہ بارگاہ الہیہ میں جائیے، کمی کے طلبگار ہو جائیے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے ہیں، اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی اور تسلیم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے، میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں، یعنی 5 نمازیں بچ گئی ہے، بس میری امت پر اللہ رب العالمین نے اب 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، پھر میں دوبارہ بارگاہ الہیہ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ناظرین سامعین محترم، اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا اور بار بار سدرۃ المنتہا سے ہو کے گزرنا ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو سدرۃ المنتہا کا ذکر فرمایا کہ سدرۃ المنتہا یعنی سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کے جڑ جو ہے آسمان میں ہے
اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں۔ اصل یہ جو درخت ہے اس کی جو جڑ ہے 6 آسمان پر ہے، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہے وہ 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے، یعنی اتنا بلند ہے۔ اور اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ مفسرین نے اس درخت کو جو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے 2 وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو مفسرین کرام نے بیان کیا۔ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جاتی، یعنی جتنے فرشتے ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جو ارواح ہوتی ہے اس سے آگے، یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں، یعنی زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس کو امام صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی میں اس بات کو لکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، آقا علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ جو ہے 6 آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پہ آ کے رک جاتی ہے، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، انہیں لیا جاتا ہے، پھر اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہے، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو معزز ناظرین، سامعین محترم، تو پتہ یہ چلا کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان پہ ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہے، جبکہ جو بلندی ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ تو اس کے جو پھل ہیں ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہاں پر مقرب سے مقرب فرشتے بھی جہاں جا کے جن کا مقام رک جاتا ہے، اور فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ 6 آسمان پر سدرۃ المنتہا کی یہ جڑ ہے۔ تو یہ چند باتیں سدرۃ المنتہا کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا، تو کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ سدرۃ المنتہا کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کی گوشت گزار کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبد دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔